अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जिश सोशल लैब। व्यूअर्स, आपको पता है हालिया दिनों में एक मसला जो तमाम तर खबरों के अंदर है, तमाम मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो है बार बार इस खबर को जो है वो चलाया जा रहा है और सब लोग जो है वो इस मसले की दुश्वारी को लेके परेशान भी हैं। हालिया दिनों में हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर जो वीपीएन है उसकी बंदिश जो है वो कर दी जाएगी और वीपीएन को बंद कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो एक और मसला सबको दरपेश आया वो ये कि उसके साथ इंटरनेट की जो रफ्तार है उसको भी सुस्त कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही मनसूबाबंदी को लेकर मसाइल रहे हैं। हमने कभी भी कोई प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं की। होता तो ये है कि किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी जाती है तो सबसे पहले उस मुल्क में उस टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को ये बताया जाता है, लोगों को शऊर दिया जाता है, लोगों को शऊर उजागर किया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कैसे है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है वो ये एक उल्टी रविश है, एक उल्टा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है कि पहले उस टेक्नोलॉजी को आम कर दिया जाता है और फिर जब उस टेक्नोलॉजी से मनफी रुझानात जन्म लेते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि अब इस टेक्नोलॉजी को जो है वो बंद कर देना चाहिए। अब उस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो है वो उस टेक्नोलॉजी से सूदमंद एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, अपने कारोबार के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे उस तबके के साथ साथ जो कि मनफी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस तबका वो तबका भी मुतासिर होता है जो इसको अपने बिजनेस के अंदर या जो इसका एथिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह वीपीएन के साथ भी पाकिस्तान के अंदर हुआ कि एक पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीपीएन पर कुछ सोचा नहीं, कोई उस पर मनसूबाबंदी नहीं की गई, कोई पॉलिसी नहीं बना गई। लेकिन जैसे ही कुछ मनफी रुझानात पैदा हुए, उस पर कुछ स्कैमर एक्टिविटीज हुई और उस पर जो है कुछ लोगों ने जब उसका गलत इस्तेमाल किया और उस दहशत गर्दी में खास तौर पर जब उसको इस्तेमाल किया गया, उससे शनाख्त छुपाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, तो तब हमारे हुकूमत को होश आया कि नहीं, ये तो इससे एक मनफी सरगर्मी पैदा हो रही है। फिर भी उसका कोई सदेबाब नहीं किया गया, उसके लिए कोई प्रॉपर मनसूबाबंदी या प्लानिंग नहीं की गई, बल्कि उल्टा उसको बंद ही कर दिया गया। अब उससे नुकसान ये हुआ कि हमारी आईटी की इंडस्ट्री जो कि बेस ही वीपीएन पे कर रही है, शायद वीपीएन के बगैर जो है आईटी इंडस्ट्री का चलना ही मुमकिन नहीं है, तो उस आईटी इंडस्ट्री जो है वो इससे शदीद तरह से मुतासिर हुई और आईटी का जो कारोबार है, जो आईटी से वाबस्ता जो अफराद हैं वो उससे शदीद मुतासिर हुए, उनका कारोबार मुतासिर हुआ और इवन उनके करोड़ों अरबों रुपए जो है वो इस बंदिश की वजह से जो है वो खतरे में पड़ गए। अगर हम इसके साथ साथ फ्रीलांसर की बात करें तो इसी तरह फ्रीलांसर के साथ हुआ। फ्रीलांसर पाकिस्तान की मौशियत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो कि पहले से परेशान है कि अपने अफरादी कुव्वत को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे पास नौकरियां मौजूद नहीं है और बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है। तो इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो परेशान है और इस परेशानी को दूर करने के लिए जो फ्रीलांसर हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से अपनी रोजी का बंदोबस्त करके अपने मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ एड अप कर रहे हैं। तो वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान उन फ्रीलांसर के लिए भी कुछ नहीं सोच रही। और इसके साथ साथ इवन जो मजदूर तबका है, जो इंटरनेट की खास तौर पर जो सुस्त रवि है उसकी वजह से तो शायद इंसान की, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है वो इंटरनेट के साथ लाजिम और मलजूम हो गई है और आज का जो मजदूर है इवन वो भी इससे मुतासिर हो रहा है। अगर हम फूड पांडा की बात करें तो फूड पांडा पे काम करने वाले हजारों मजदूर जिनकी रोजी रोटी का जरिया जो है वो इससे चल रहा था, लेकिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह से वो भी शदीद मुतासिर हुए हैं और वो घंटों घंटों जो है अपनी डिलीवरी नहीं कर पा रहे, जिससे उनका जो कारोबार है वो डूबता जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल बहुत सारे मुफक्करीन और बहुत सारे दानिश्वर जो हैं वो बार बार आकर, बहुत सारे एक्सपर्ट खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो है वो बार बार बता रहे हैं कि हुकूमत इस पर जो मनसूबाबंदी कर रही है, हुकूमत इस पर जो मनसूबा साजी कर रही है वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है एक्सपर्ट्स की बात को नहीं सुना जा रहा और जो नाअहल लोग हैं इस मनसूबाबंदी को करने के लिए, उनकी बात को
جو ہے فوقیت اور اہمیت دی جا رہی ہے. تو حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ خدارا اس ایشو کو دیکھیں اور یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں جو کہ جینون مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں. اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر ایک اور خلا پیدا ہو جائے گا. آلریڈی یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں, غربت کو لے کے جو ہے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو یہ مسائل اور بڑھ جائیں گے. انسانی حقوق پر کام کرنے والی انٹرنیشنل تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے یا وی پی این کی جو بندش ہے وہ آزادی اظہار پر قدغن لگانے کے برابر ہے. یعنی کہ حکومت پاکستان میں ویسے ہی یہاں پر کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. یہاں پر بولنے کی آزادی کے جرم کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں اور ابھی تک جو جن لوگوں نے حق بات یہاں کہی ہے وہ اس جرم کی سزائیں بھگت رہے ہیں. اور شاید ایسے لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بولنے پر ہی قدغن لگانا چاہتی ہے. جو آزادی اظہار کے جو بھی میڈیمز ہیں, آزادی اظہار کے جو بھی موڈز ہیں, ان تمام موڈز کو جو ہے وہ بند کر دینا چاہتی ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے اس طرح کی بات جو ہے حکومت کی طرف نہ جا سکے. حالانکہ اس طرح سے شاید وہ کوئی بہتر نتائج عکس کر نہیں سکیں گے. الٹا جو ہے وہ پاکستان کی معاشیت اور پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ مسائل کے اندر دھنستا جائے گا. اگر ہم تھوڑا سا ماضی کے اندر دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ہی حکومت پاکستان نے پاکستان میں ایکس کو بند کر دیا. ایکس کو بند کر دینا سوشل میڈیا کی بندش یعنی کہ بندش کے زمرے میں آتا ہے. اب بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا اگر ایکس کو آپ بند کر دیں گے تو اس سے حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے, یا کیا اس سے جو لوگوں کی فکر ہے, جو لوگوں کی سوچ ہے, وہ ہم پینیٹریٹ ہونے سے اس کو روک سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اب ہم ایک ایسے پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ابلاغ کے کئی وسائل موجود ہیں, ابلاغ کے کئی اور طرح کی ضروریات موجود ہیں. آپ جتنی بندشیں لگاتے جائیں گے اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ الٹا اور مسائل بڑھتے جائیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں ان مسائل کو سدباب کے لیے کوئی پالیسی بنانی چاہیے, کوئی منصوبہ بندی بنانی چاہیے, جیسا کہ آسٹریلیا کے اندر ہوا کہ آسٹریلیا میں اگر آسٹریلین حکومت کو لگ رہا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے کچھ منفی رجحانات جنم لے رہے ہیں, تو انہوں نے جو نابالغ افراد ہیں جو اڈلٹس نہیں ہیں ابھی, تو ان کو جو ہے انٹرنیٹ کی بندش جو ہے ان کے لیے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا ہے. تو اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی بند کر دیا جاتا ہے. اگر آپ ایک انڈسٹری کو ہی بند کر دیں گے, اگر وی پی این کو بند کرنا آئی ٹی انڈسٹری کو بند کرنے کے مترادف ہے, اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری کو بند کر دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہزاروں ایسے لوگ جو کہ حکومت کا بوجھ بانٹ رہے ہیں, جو کہ حکومت کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ سب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور وہ بوجھ بھی الٹا حکومت پر آن پڑے گا. اور اس سے پھر آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں, اب ہم جو ہے وہ مزید برڈن جو ہے ہمارے لیے بڑھ گیا ہوا ہے. تو اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ اپنے اس برڈن کو بڑھنے سے روکے, اور جو لوگ حکومت کی پالیسیز کے اندر اور جو ہماری پاکستان کی معاشیت کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو طبقے, ان طبقوں کو مزید تقویت دی جائے, ان طبقوں کو مزید مضبوط کیا جائے اور اس انڈسٹری کو مزید مضبوط کیا جائے تاکہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈال سکیں. پاکستان کے بہت بڑے بڑے آئی ٹی ہاؤس جو کہ پاکستان کے اندر جو سافٹ ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں اپنی سروسز دے رہے ہیں, وہ اس انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے جس طرح سے ان کے کاروباروں کو نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہی ممکن نہیں. شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ لاکھوں ڈالرز میں ڈیلی ان تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے, اور ان کے نقصان کا ازالہ جو ہے وہ شاید حکومت کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کا ازالہ کر سکے گی اور کس طرح سے جو ہے وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گی. اگر آج ملک کے اندر کوئی ترقی کی طرف ملک جا رہا ہے تو اس کے اندر جو ایک اہم ترین طبقہ ہے وہ آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انڈسٹری ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر جو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں, اس کی شاید ہم لوگ جس فورم پر بھی بات کریں, جہاں بھی بات کریں,
کوئی اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے اندر ایک باعزت روزگار ملا ہے اور اس انڈسٹری نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو بوسٹ کیا ہے. تو حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ نوجوانوں کے لیے اگر ایک انڈسٹری کام کر رہی ہے تو خدا را اس انڈسٹری کو کام کرنے دیں، اور تاکہ یہ نوجوان زیادہ بہتر سے اپنی انرجی کو استعمال کر کے اس ملک کے لیے ہی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور اس ملک کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. تو اینڈ پہ جو ہے میں آپ سب لوگوں کے توسط سے جو ہے حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ کی منصوبہ سازی کرنے والے ادارے ہیں اور جو آپ کی منصوبہ سازی کرنے والے افراد ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ وہ آئی ٹی کے لیے منصوبہ بندی کر سکیں، کیونکہ آئی ٹی کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پلاننگ کرنی ہے، کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی ہے، تو خدا را کچھ آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ڈسکشنز رکھیں، اور پھر کوئی جو بھی آپ کو حتمی فیصلہ کرنا ہے ان منفی رجحانات کو روکنے کے لیے. میں یہ قطعی طور پر نہیں کہہ رہا کہ منفی رجحانات کو روکنا غلط بات ہے، بے شک اگر کوئی ایسا رجحان پینیٹریٹ ہو رہا ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کیے جانے چاہیے، لیکن ان اقدامات کی وجہ سے اور طبقات متاثر نہ ہوں، جو ان اور طبقات کے روزگار متاثر نہ ہوں. تو کوئی ایسا حل نکالا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی ون ون سچویشن نکلے، کہ تاکہ وہ طبقہ بھی آرام سے زندگی گزار سکے، اور جو حکومت پاکستان ان منفی رجحانات کو روکنے کے لیے کرنا چاہ رہی ہے، حکومت پاکستان بھی اپنا نتیجہ یا اپنا مقصد حاصل کر سکے.